دماغ کی حد تک رکھے ہوئے، شاید ان کو قلب کے اندر اتار لیں. رشتے کی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے گا نا. ایک اسٹرینتھ ہماری ہے، میں ایک اسٹرینتھ بنا لیتا ہوں. او یار یہ شخص ہے، اس نے رولیکس پہنی ہے، اس نے 20,000 کا کرتا پہنا ہوا ہے، اس کے جو ہے وہ گاڑی اس کی ہوگی کوئی 1 سے 1.5 کروڑ روپے کی. یہ اسٹرینتھ میں نے بنا لی اس بندے کی. وہ پتہ چلے بھلے وہ رینٹ کی گاڑی لے کر آیا ہو. اسٹرینتھ کی بات ہے نا، سوچ کی بات. اب میں اس کے ساتھ رشتہ استوار آئیں جناب آئیں. اب میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ گھر میں فیمیل ہیں یا میں اس کو گھر کے اندر ان کر رہا ہوں، اس کو پروٹوکول دے رہا ہوں. وہ اس کو نہیں پروٹوکول دے رہا ہوں، وہ اس کی جو اسٹرینتھ میں نے باہر کھڑے ہو کر بنائی ہے اس کو پروٹوکول دے رہا ہوں. یہیں سے میری پہلی غلطی شروع ہوئی. میں نے رشتہ نہیں سمجھا، میں نے مٹیریل دیکھا، مال دیکھا، اس کی شان و شوکت دیکھی. یہ انسان ہے، یہ سوچ ہے انسان کی. بس اتنے تک ہی ہم رہ گئے ہیں، اس سے آگے نہیں ہم چل سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ اندر سویا ہوا ہے، اندر جو ہے نا وہ بھی بیدار نہیں ہو رہا. اس کو ہم نے پتہ نہیں کون سی ٹیبلٹ دی ہوئی ہے، یہ شاید اکٹھا پورا وہ لگتا ہے پتہ ہی کھلایا ہوا ہے. وہ کبھی کبھی اٹھتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سب میرے جیسے ہیں، پھر وہ سو جاتا ہے. اور جب وہ رشتوں کی ریالٹی کو سمجھ لے گا اپنی زندگی کے اندر، خدا شاہد ہے، وہ رشتوں کی لاج رکھنا، رشتوں کا پاس کرنا، یہ رب سے دعا ہے کہ رب توفیق دے ہمیں. اور یہ جو انگلی اٹھانے والے افراد ہوتے ہیں کہ کس رشتے سے کون آتی ہے یا کس رشتے سے کون آتا ہے، یہ رب کی ذات ختم کرتا ہے ادھر سے، دماغ سے. اگر ریالٹی کی طرف جاتے ہیں، بیک میں جاتے ہیں، وہ عورت تھی کس رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جس دن نہیں کوڑا پھینکا کس رشتے سے گئے تھے. ان چیزوں کو ڈیپلی سوچئے گا، پھر شاید یہ جو کانسیپٹ تھا آج کا کس رشتے سے، شاید یہ کھل جائے. اور امید ہے رب سے کہ اگر یہ کھل گیا تو کئی رشتے ایسے ہیں جو میں بھی چھوڑ چکا ہوں، آپ بھی چھوڑ چکے ہیں، وہ رشتے انشاءاللہ آپ آن کر لیں گے. خواہ وہ 5 سال پرانے ہیں، 10 سال پرانے ہیں، 20 سال پرانے ہیں، یا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے رب نے تو بنا دے ہیں رشتے، لیکن ان کے اندر دراڑ آ چکی ہے، اختلاف آ چکا ہے. کچھ کپلز ہیں ایسے جن کو میں جانتا ہوں 15-16 سال سے، ان کی اسلام دعا بھی نہیں ہے آپس میں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی ڈائننگ ٹیبل کے اندر کھانا بھی کھاتے ہیں. پرسنالٹی کلیش ہے. شاید وہ ان رشتوں کو سمجھ لیں، اور ہو سکتا ہے آج ہی فارگیو ایک دوسرے کو کر کے پھر ریسٹارٹ کریں لائف. ہیں ایسے لوگ، آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے، آپ کے ارد گرد رہنے والے ہوں گے. دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. جو شخص اپنی زندگی کے اندر احکامات کو سمجھتا ہے اور اس کے اوپر امپلیمیشن کرتا ہے، اس کو میں نے ہمیشہ لائف کے اندر ایک اچھے مقام کے طور پر ہی دیکھا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کئی افراد ہیں معاشرے کے، وہ رشتوں کی لاج کو نبھاتے ہیں. اس میں 70 سال کے بھی افراد ہیں، وہ بچوں کے ساتھ اتنے بچے بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رشتوں کے سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے. ان کی کوئی شان میں کمی نہیں آتی. اور ان سے پوچھے جی کس رشتے سے، کہ کس رشتے سے کیا بات ہے؟ بچے ہیں، بچوں کے رشتے سے نہیں، بس بچے ہیں. آپ اس کی جی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، کس رشتے سے کرتے ہیں؟ انہوں نے ڈانٹ دیا کہ کس رشتے سے کرتے ہیں. انسان ہیں، پیار کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، کچھ نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ جو چاہنے والا ہے اس کو کرسی دے دیں، جو نفرت کرنے والا اس کو بولیں چل بھائی تو نکل یہاں سے. یہ جب ایکویلٹی نہیں نہ ہوگی معاشرے کے اندر، اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں جی. دعا کریں رب توفیق دے، رب ہمت دے، رب اس جگہ پر لے کر آئے جس جگہ پر ایک دل کے اندر ہوپ اٹھتی ہے، دل کے اندر ایک کیفیت اٹھتی ہے. یہ تمام چیزیں سمجھنی ہیں، یہ دیکھنی ہے ہمیں. جب یہ ہم چیزیں دیکھنا شروع کریں گے پھر شاید ہمیں پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں. میرا خیال ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جناب.
لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. تو یہ ناظرین جتنی بھی باتیں ہیں ان کو آپ نے یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں, سمجھنی ہیں. اور جب اپنی زندگی کے اندر, جب اپنی زندگی کے ان ادوار کے اندر رشتوں کی ریالٹی رب کی ذات آپ کو توفیق دے, ہمت دے, تو پھر وہ ایام زندگی کے, وہ دور زندگی کے, وہ لمحات زندگی کے جس میں کہیں کسی نے جوتا آپ کا صاف کیا کس رشتے سے, کہیں کسی نے آپ کو پہلا لفظ سکھایا کس رشتے سے, کہیں کسی نے آپ کو یونیفارم چینج کروایا کس رشتے سے, کہیں کسی نے آپ کو پہلا نادرہ جس کو کہتے ہیں سبق, یا جو بھی آپ کا جس بھی اس سے تعلق ہے وہ پہلا لفظ پڑھایا کس رشتے سے, کہیں پر کسی نے اصلاح آپ کو مارا کس رشتے سے. پٹائی لگتی ہے نا, ہم نے اسکول میں ماریں کھائی ہیں, بڑی کھل کے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, کس رشتے سے. کہیں پر آپ نے سائیکل چلائی کس رشتے سے, کسی کی سائیکل, یہ ذہن میں رکھیے گا. کہیں پر گرے آپ, وہ کسی نے آپ کو اٹھایا کس رشتے سے. کہیں پر آپ کو چوٹ لگی, سر پھٹ گیا, بازو ٹوٹ گئی, خدا نہ خاصہ کوئی فریکچر ہو گیا, کون کس رشتے سے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس یا ڈسپینسری میں لے کر گیا. یہ جب ان تمام چیزوں کو یاد کرتے جائیں گے, ان تمام چیزوں کو کھولتے جائیں گے, پھر کہیں جا کر آپ کو آگاہی یا اس چیز کا علم ہوگا کہ یہ زندگی, یہ معاملہ, یہ نظام, اس میں میری اپنی پارٹیسپیشن کتنی ہے, میں کتنا لوگوں سے کس رشتے سے ملتا ہوں, کیا مٹیریل کی وجہ سے ملتا ہوں, مادہ پرست انسان ہوں, یا اندر ایک ریئل ہوپ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھوں, کچھ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤں, کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کروں. یہ جب پوری کی پوری سائیکل میرے سامنے آئے گی, پھر شاید کہیں جا کر میری یہ ونڈو رب کی ذات کھول دے, مجھے میرے اپنے رشتے کا احساس ہو جائے کہ میں اگر زندہ ہوں کس رشتے سے, میں اگر بات کر رہا ہوں کس رشتے سے, میں اگر آپ کے ساتھ تعلق بنا رہا ہوں کس رشتے سے. اور اس کے اندر جتنی بھی لالچ ہے, جتنا بھی اس کے اندر کوئی غرض ہے, اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, اس کے آگے دعا ہی ہے کہ اس لالچ اور اس غرض سے ہٹ کر جو رشتہ ہے ایک, وہ قائم ہونا چاہیے. اس کی اسٹرینتھ مضبوط ہوتی ہے, اسی کے اندر خیریت ہوتی ہے, اسی کے اندر عافیت ہوتی ہے, اسی کے اندر رب کی رضا ہوتی ہے, اسی کے اندر رب کی مرضی شامل ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر رب نے بڑی کلیئر بولا ہے کہ جب تم اپنی مرضی سبمٹ کرتے ہو نا میری مرضی کے ساتھ, یہ سمجھنے والی بات ہے, پھر ویژنس, پھر پریشانیاں, پھر تکلیفیں یہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یا مرضی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا ہمارا. ذرا سا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو, ہم جناب حالالہ مچا دیتے ہیں, اس کو دیکھ, اس کو دیکھ, یہ کر لے, وہ کر لے. صرف ذہن کی بات, قلب کی بات. اور جہاں ہم ان تمام چیزوں کو پراپرلی ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, کھولتے ہیں, اور اپنی زندگی کے مشاہدات ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, پھر میرے اللہ کا کچھ اور ہی نظام ہمارے سامنے آتا ہے. پھر ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اندھیرے میں ہیں, ہم تو بہکے ہوئے ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں, ہمیں علم نہیں ہے. ہم نے تو بھی وہ جو بابا بلے شاہ نے بولا تھا نا, ایک نقطے وچ گل مکدی, ابھی ہم نے تو وہ نقطہ ہی نہیں سمجھا, اور ویسے ہم جناب بڑے بڑے وہ فلاں کے ساتھ تعلق, فلاں کے ساتھ تعلق. یہ سوچیے گا کس رشتے سے تعلق ہے. کوئی سلوٹ کرتا ہے تو کس رشتے سے, یہ سوچیے گا. کوئی لے کر چلتا ساتھ تو کس رشتے سے. اس کے پیچھے ان اغراض کو دیکھنا ہے, اس کے پیچھے ان مقاصد کو دیکھنا ہے آپ نے. اغراض کیا ہے, مقاصد کیا ہے. اور اغراض و مقاصد جو ہے یہ بھی کھل جاتے ہیں, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ, 6 ماہ کے اندر پورا بندہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ شروع میں تو جناب یہی بولیں گے جی ہم ویسے ہی آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. یہ لفاظ کی ڈکشنری ہم استعمال کرتے ہیں. کس رشتے سے, یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب ایک دن میں تو نہیں آئے گا,
لیکن جب کہتے ہیں کہ رب کو چیز دینے پر آتا ہے نا تو سیکنڈ میں دے دیتا ہے، سیکنڈز کے اندر. تو رب کی طرف سے جب توفیق ہونا شروع ہو جاتی ہے، رب کی طرف سے جب آگاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے، رب کی طرف سے جب کیا کہتے ہیں اس کو روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر پیٹرن انسان کا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے ون بائی ون کر کے. تو کس رشتے سے؟ اسی بات کو تھوڑا سا اور دوسرے رنگ سے بتاتے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ سب کے سامنے ہے. جب سیکریفائس کی بات کی گئی، کس رشتے سے کی تھی؟ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ایسے نہیں ہو جاتی یہ چیزیں. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے لاڈلے بیٹے کو ان سے جدا کیا، کس رشتے سے؟ یہ سوچنے والی چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے. آدم کو جنت سے جب زمین پر بھیجا گیا، کس رشتے سے؟ یہ پوری ایک چین ہے، پوری ایک سائیکل ہے جس کو ہم جتنا کھولتے جائیں گے، جتنا سمجھتے جائیں گے، ہمیں اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنا کردار یہ نظر آتا جائے گا. کیوں؟ ان ایگزامپلس کے اندر ہی کیمیا چیزیں چھپی ہوئی. کیمیا اکسیر جس کو کہتے ہیں، فلسفی جس کو کہتے ہیں، کانسیپٹ آف لائف یہ جس کو کہتے ہیں. ہمارا کانسیپٹ آف لائف وہ کچھ اور بن گیا. میرے جو رشتہ دار ہیں یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں اس میں سب ایگزیکٹو کلاس کے آپ نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. کونسلر کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں، علاقے کا جو انچارج ہے اس کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں. ایک آدھا وکیل بھی ہونا چاہیے، اچھا جی، ایک آدھا کسٹم والا بھی ہونا چاہیے، کہیں جانا بھی پڑ جاتا ہے. ایک آدھا ٹریول ایجنٹ بھی ہونا چاہیے. یہ کس رشتے سے بنائے ہوئے ہم لوگوں نے رشتہ؟ کیٹیگریز ہے نا، کوئی اس طرح بناتا ہے، کوئی اس طرح بناتا ہے، کوئی اس طرح بناتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے سمجھ لی. اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان چیزوں کو سمجھیں گے، ان چیزوں کو لے کر چلیں گے، پھر یہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی کہ کس رشتے سے. آپ کو پتہ ہے جسم اور روح اس کا بھی ایک رشتہ ہے. یہ جب رشتہ کی جو مدت ہے باڈی کی ایکسپائری کی، تو اس کے بعد وہ جو روح کا نکل جانا ہے، عالم ارواح کی طرف پرواز کر جانا ہے، کس رشتے سے؟ یہ رشتہ ہے. جب انیشل ہم جاتے ہیں جہاں پر سب ارواح اکٹھی تھیں، تو وہاں پہ جب اقرار ہوا تھا وہ الستو ربکم کا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا تھا، اقرار کیا تھا کہ ہاں. کس رشتے سے؟ تو یہ رشتوں کا جو ایک سوالیہ نشان ہے نا، اس کو کلیئر کرنا ہے. اس کو جتنا کلیئر کرتے جائیں گے، جتنا اس کو سیٹنگ کے ساتھ لاتے جائیں گے، گھروں کے اندر دراڑ نہیں آئے گی، گھروں کے اندر نظام خراب نہیں ہوں گے. گھر خراب کیوں ہوتے ہیں؟ کس رشتے سے؟ جب رشتوں کی افادیت کا ختم ہو جانا، یہ سمجھیے گا بات کو. جب رشتوں کی افادیت انسان ختم کر دیتا ہے. دیکھیں بات سنیں، ایک گھر ہے، اس کے اندر ایک پورا کنبہ میں لیتا، ایک فیملی لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر 2 امپورٹڈ افراد ہیں. امپورٹڈ کہتے ہیں جو آئے ہوئے ہوں، امپورٹ کیے ہوئے ہوں. وہ بچیوں کی شکل میں آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے جی، لڑکیوں کی شکل میں کہہ لیں. اب اس کے اندر جو ان کے ہسبینڈ ہیں، وہ جب بیلنس نہیں نہ رکھیں گے، کس رشتے سے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں سے گھروں کے نظام خراب ہوتے ہیں، یہاں سے اختلافات جو ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں، کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے بہت آگے تک انسان نکل جاتا ہے. اور پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ یا بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں. تباہی کا دہانہ کیا ہے؟ تباہی کا دہانہ یہی ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی دسترخوان میں بیٹھتے ہوئے، دل کی جو کھڑکی ہے یہ نہیں کھلتی. کس رشتے سے؟ یہ بھی سمجھنا ہے نا.
کیونکہ یہ جب سمجھیں گے تو آگے چلے گی نا بات، اور جب نہیں سمجھیں گے تو پھر کچھ اور ہی معاملہ ہوگا، پھر کچھ اور ہی کانسیپٹ ہوگا، پھر کچھ اور ہی سوچ ہوگا۔ ایک ایک کر کے ان رشتوں کو دیکھیں، میں آپ کو اس کا فارمولہ بتاتا ہوں، بڑا دلچسپ فارمولہ ہے، اس کی ایک لسٹ بنا لیں آپ۔ پہلے یہ لسٹ بنائیں کہ آپ کا اے بی سی کے ساتھ تعلق کس رشتے سے ہے اور اندر سینسیریٹی کتنی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اپنے میزبان SM افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت۔ اللہ حافظ۔